آیا اور افغان طالبان اور افغان حکومت کے اندر لڑائی بھی چھڑ گئی۔ اب یہ لڑائی جو تھی وہ نصف النہار پہ پہنچی تھی کہ ایک ٹویٹ جاری ہوا اور پاکستان کے تمام میڈیا نے اینڈ بلاک اس کو چلایا، اور وہ یہ تھا کہ رمضان کے بعد طالبان جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ جو ٹرینڈ ہے طالبان کے جنگ کا وہ یہ ہے کہ وہ رمضان میں پیک کرتی ہے، لیکن رمضان کے بعد آئے گی نمبر 1۔ نمبر 2 تو کیا پاکستان جو ہے، دوسرا سوال یہ ابھرتا کیا پاکستان پھر راستہ دے گا طالبان کو کہ وہ گزر کے مقبوضہ کشمیر کی طرف جائیں۔ نمبر 3 ایف اے ٹی ایف کے اجلاس سے اینڈ پہلے پاکستان کے اوپر ایکسٹرا ٹیریٹوریل موومنٹ کا الزام لگنا یا اس کے اندر سے ایک گروہ کا اس کو سیلیبریٹ کرنا سوشل میڈیا پہ، what does this indicate؟ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں جاتا ہے؟ اور نمبر 4 جو ہے کہ اس کے طالبان نے تو معاہدہ ہی اس بنیاد پہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں تو ان کا تو پورا نریٹو ہی اڑ جاتا ہے اور ان کی معاہدے کی بنیاد ہی اڑ جاتی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ کسی بھی لمحے بیک آؤٹ کر سکتا ہے اس سے۔ یہ جس نے بھی یہ کیا، اور الحمدللہ پاکستان، خطہ پاکستان کا جو لوکل ٹرینڈ ہے وہاں پہ گزشتہ 36 گھنٹے سے یہ ٹرینڈ ٹاپ 5 ٹرینڈ کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان سے اس کے حق کے اندر ٹویٹنگ کی جا رہی ہے، اور لال ٹوپی بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا کن کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ کیا ہو کیا رہا ہے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ کشمیر کے اندر حملہ کریں گے اور غزوہ ہند کا آغاز ہوگا، اور اس کے جو موجودہ جغرافیکل، موجودہ اسٹریٹجک، جو سفارتی حوالے سے جو ریپرکشن ہو سکتے ہیں، جو نتائج ہو سکتے ہیں، اس سے ماورا ہو کے ہم بہت بڑی جذبہ جہاد سے سرشار قوم جو ہے وہ دھڑا دھڑ اس کے اوپر ٹویٹ کیے جا رہے ہیں۔ اپنا عبدالقیوم صدیقی صاحب، کچھ تو ہم آپ کو رات کو جب آپ اپنا پروگرام اپلوڈ کریں گے اس میں سن لیں گے، لیکن یہ قسطنطنیہ سے غرناطہ، غرناطہ سے اندلس، اندلس سے حلب، اور حلب سے پشاور بھی آٹی، پشاور کی بھی آٹی، پشاور بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر۔ یہ کون لوگ ہیں یار؟ میرا مطلب ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے بھائی۔ رضی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کنفیوژن تو بہرحال ہم پہلے سے ہی کنفیوزڈ لوگ تھے۔ کبھی پہلے ہم جو ہے وہ یہ افغانستان کی جو وار ہے ہم اس بات پہ کنفیوز رہے کہ یہ جہاد ہے یا کہ نہیں ہے، پھر ہم اس بات پہ کنفیوز رہے کہ یہ ہماری جنگ ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد کی جو ساری ڈیولپمنٹس ہوئی، ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اس جو آئیڈیل افغانستان کے اندر طالبان کی صورت کے اندر آیا، اس کو آئیڈیلائز کر کے یہاں ہم نے پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کا فیبرک اور اس کی سوچ کو اس قدر تبدیل کیا کہ ہم آج تک جو ہے نا، کوئی ہمیں کیوں غار کے دور میں دھکیلتا، ہم خود ہی جو ہے نا وہ غار کے دور کے اندر چلے گئے۔ اب یہ اس قسم کی سوچ یہ کہاں سے آئی، اس کا سورس کیا ہے، یہ کیوں کہی گئی ہے؟ غزوہ ہند اپنی اس کی ایک پرسپیکٹو ہے، اس کے حوالے سے ایک اپنی آپ کی تھیری ہے۔ اب یہ کام بھی جو ہے نا، مطلب آپ دیکھیں کہ کشمیر پاکستان کے اور انڈیا کے اندر ایک متنازع علاقہ ہے۔ اس کشمیر کے اوپر 4 سے زیادہ ہماری آپ کی جنگیں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ۔ اب اس کشمیر کے اوپر 370 کو ختم کر کے اس کو جو ڈائجسٹ کر گیا انڈیا، ہم جو ہے وہ اس کو یہاں باہر کھڑے ہو کے کہ جی آج آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہم احتجاج کریں گے اور ہم کشمیر جو ہے وہ آزاد کروائیں گے۔ اب جو ہے وہ یہ سارا آؤٹ سورسنگ ہی شروع ہو گئی ہے، جیسے حکومت نے جو ہے ایجوکیشن کو آؤٹ سورس کر دیا، ہیلتھ کو آؤٹ سورس کر دیا، یہ اپنا سیکیورٹی، پانی پینے کا ہر چیز آؤٹ سورس کر دی ہے۔ تو میرا خیال میں یہ انہی لوگوں کی شاید کوئی دماغی سوچ ہے کہ یہ جو کشمیر کو اگر بزور طاقت لینا ہے تو یہ بھی آؤٹ سورس کر کے تو طالبان کو دے دیا جائے، اور طالبان جو ہے وہ افغانستان سے نکلیں گے۔ اب افغانستان سے کشمیر جانے والا روٹ اور اس کی چین سپلائی جو ہے وہ آپ کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں، یہ آپ ذرا لاجیکلی نقشے کے اوپر کھینچ کے ذرا مجھے آپ بتا دیجیے۔ تو بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نہیں ہمارے اندر۔ ہم ارطغرل ڈرامہ جو ہے اس کی سحر کے اندر ایک فکشن سٹوری میں مبتلا ہو کے
تو ہم نے غزوہ ہند جو ہے نا وہ چھیڑ دینا. بالکل ٹھیک ہے ممتاز بھٹی صاحب. یہ دیکھیے 5th جنریشن وار کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک عدد کور کھڑی کی ہے. گوگل سے ہم تانیہ مانگ کے رائے ہیں 420 لاکھ کے اندر اس کو یہاں پہ ہم نے اکوموڈیٹ کیا, اس کو پوری ہم نے سویلین فورس پرووائڈ کی ہے کہ 5ویں پشت کی کوئی بھی جنگ ہوگی, کوئی بھی جہاد ہوگی, کوئی بھی لڑائی ہوگی, اس کے اوپر یہ لڑیں گے. اور 36 گھنٹے سے یار ہمارے منہ چڑھا رہا ہے. یا تو ریاست ہمیں یہ بتائے کہ یہ ہماری اب ریاستی پالیسی ہوگی تو ہم اس کے سامنے ہاتھ دوڑ کے سجدہ ریز ہو جائے, اور اگر ہماری یہ پالیسی نہیں ہے, ایف اے ٹی ایف آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے, افغانوں نے اپنا کانٹریکٹ بڑی مشکل سے امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم نے دونوں میں سے اپنا رزق حلال نکالنا ہے, تو یہ ہم کس حماقت کی طرف چل پڑے ہیں زید حامد کی سربراہی میں. جموں کے اندر راؤ صاحب, جموں کے اندر مسلم کچھ فسادات ہوئے تھے. جموں کے مہاجرین جو ہیں وہ پنجاب میں دھکیلے گئے اور آزاد کشمیر کے دوسرے حصوں میں دھکیلے گئے, لیکن اس کے نتیجے میں جموں میں جو مسلمان چلے میجورٹی نہیں تھے لیکن منورٹی بھی نہیں تھے, اگر باقی ساری منورٹیز کو دیکھ لیا جاتا تو لارجسٹ منورٹی جو تھے وہ جموں میں مسلمان تھے, لیکن اس کے بعد کبھی ہم نے نام نہیں سنا. وہاں سے نکال دیے گئے, قتل کر دیے گئے, ان کے مکانات کے اوپر, ان کی جائیدادوں کے اوپر. ویل ٹو ڈو کشمیری تھے سر ادھر. کہا جا رہا ہے کہ جموں ماڈل جو ہے وہ اب وادی کے اندر امپلیمنٹ ہونے لگا, اور یوں کشمیر سے مسلمانوں کی جو اکثریت ہے صدیوں پرانی اس کا وہ خاتمہ کرنے جا رہا ہے مودی. یہ اس وقت رائٹ ناؤ جو پلان ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا, میں ڈیفر کروں گا اپنے ساتھیوں سے, جی ٹھیک, کہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور جو پالیٹکس ہے جنگ کی, کانفلکٹ پالیٹکس, وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, اس کا کوئی اصول نہیں ہے. اور اس میں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے بنیادی طور پہ آپ اس کے پیچھے بہت اور ملٹیپل فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی نظر میں نہیں ہوتے, اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں. پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ انڈیا کا بے انتہا گڈ ول ہے ان افغانستان, ان کی فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے ان افغانستان, ان کے بہت زیادہ جو ہے ایجوکیشن میں, سوشل سیکٹر میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اب طالبان جو ہے, میں انتہائی محتاط لفظ استعمال کروں گا, بلکہ طالبان بھی نہیں کہنا چاہیے, ایک جو ملیٹنٹ گروپ ہے افغانستان میں, دے آر فار سیل فار دا ہائیسٹ بیڈر. یہ میں دوبارہ عرض کروں گا, دے آر فار سیل فار دی ہائیسٹ بیڈر. امریکنز کبھی انہیں خرید لیتے ہیں, کبھی ایرانی انہیں خرید لیتے ہیں, کبھی انڈینز خرید لیتے ہیں, کبھی اور ملک خرید لیتے ہیں. میں یہ نہیں مان سکتا اس چیز کو کہ یہ جو سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے یہ کچھ ایسے عنصر کی طرف سے دلوائی گئی ہے جو کہ پاکستان سے تھوڑی سی بھی ہمدردی رکھتا ہے. یہ ایک موو مجھے لگتی ہے پاکستان کو مزید ڈسکریڈٹ کرنے کی, کیونکہ یہاں ہمارے پاس حادثاتی طور پہ ایسے مذہبی انٹلیکچوئلز موجود ہیں جو کنونس کر رہے ہیں ہمیں کہ جہاد واجب ہے آپ کے اوپر. آپ کا ایک وزیر تک یہ کہتا ہے, آپ کے ایک دانشور یہ لکھ کے دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہاں ریزسٹ نہیں کر سکتے فکری طور پہ. میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں. میری گزارش مؤدبانہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انڈین ہم جہاد کریں گے, تو اس میں ایک کنفیشن ہے بٹوین دی لائنز. یا تو یہ پراکسی میں پاکستان کے خلاف جو قوتیں ہیں انہوں نے دلوایا ہے, کیونکہ نقصان تو ہمارا ہے نا جی, انڈیا پہنچنا ان کا ڈفرنٹ بات ہے. پہلے فیکٹر کو میں کم ڈسکس کر کے اب آپ کے سامنے ایک نیا اینگل رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے طالبان ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر ان کے سلیپر سیلز موجود ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ جائیں گے اور وہاں سے گاڑی کرائے پہ لیں گے اور اس کے بعد پاکستان کراس کریں گے اور انڈیا پہنچ جائیں گے, کہ سب کو سمجھ آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ طالبان کنفیشن کر رہے ہیں, میں طالبان کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, ملیٹنٹ گروپس کنفیس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بارڈرز, انٹرنیشنل بارڈرز کو وائلیٹ کیے بغیر اتنی طاقت ہے کہ ہم کسی بھی ملک کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگین یہ ہمارے لیے مصیبت ہے.
لیکن سر ہم تو یرغمال ہیں گزشتہ 40 سال سے مختلف پالیسیز کے، اور میں مودی کے بہت کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن میں نے ایک انالیسس کیا ہے، ان کالم لکھا ہے کوئی 6 دن پہلے، افغانستان میں کم کیجوالٹیز ہوئی ہیں، پاکستان میں زیادہ ہوئی ہیں، فوجیوں کی بھی سویلینز کی بھی. آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے. میں نے فیکٹس ابھی آپ گوگل کر لیں، ہمارے ساتھ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں آپ کی جو کیجوالٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں اس وقت، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ پورا مکمل جو ہے وہ ایک فکشن جو چیز ہے اس کو فینٹیسائز کر کے ہم نے اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے. کم از کم میرے پاس اس فیوچر کا کوئی جواب نہیں ہے.